کی پکڑ ہے، جو اصل گوشت ہے وہ شہم ہے، وہ ان کے لیے ناجائز ہے، نہیں کھا سکتے۔ سارا جان کا شہم لاؤ، طالب علموں کو کھلاؤ، خدا کی قسم یہ اور خود سروں سفید ہو جائے۔ مشقت چاہیے، چلت پھرت چاہیے، گولیوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ، میری ایک رپورٹ ڈاکٹر صاحب نے دیکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، بس بات کرتے ہیں آنسو گرتے ہیں۔ بات میں نے کہا کیوں رو رہے؟ وہ روؤں گا نہیں جو اپنے سامنے اپنے اور بزرگوں کو بیمار دیکھوں، کیوں نہیں رو؟ کیا ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ 9 دن بعد میں نے دوبارہ چیک کیا، کنٹرول دکھا دیا۔ غیرت چاہیے انسان۔ 9 دن بعد تمہارے تفسیر کے ساتھ میں نے رات کو تب آرام کیا کہ 1.5 گھنٹہ ٹہلائی کی، اور تمہارے پڑھانے تب آیا جب 1.5 گھنٹہ ٹہلائی کی۔ مجھے یقین ہو گیا، میں نے کہا لاؤ دوبارہ چیک کرو۔ چیک کیا، کہاں 490 چربی اور کہاں 255 چربی۔ مجھے کہتے 1 سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا یہ گز ہے میدان۔ غیرت چاہیے، غیرت، الغیرت من الایمان۔ میں مانتا ہوں خیولی کی طبیعت بڑے خراب ہے، اور وہاں کی ڈاکٹروں پر آفرین ہے، خدا کی رحمت ہے ایسے پاک بازوں پر جو ہمارے لیے ہم سے زیادہ فکر مند ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جو پیٹھ پہ تھوڑی چربی لگی ہے یا آندھڑیوں کی ہے، اور مختلف اعظم یا ہڈیوں کو لگی ہے، وہ کھاتے تھے، باقی منع تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی سرکشیوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ بولتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، آپ فرمائے میرا رب رحمت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، نہیں واپس ہو سکتا ہے اس کا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب کہیں گے مشرک لوگ، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ خدا تو چاہتا ہے، لیکن خدا کی مشیت اور چیزیں، رضا اور چیزیں۔ خدا کی مشیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کی رضا کے خلاف کام ہوتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے اور ہو رہا۔ یہ دونوں ملا لیتے تھے بدر۔ اگر اللہ چاہتا ہم شرکی نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہمارے بڑے، وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، نہ ہم حرام کرتے کوئی چیز۔ اللہ فرماتے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسے طوفانی جھوٹ ان کے بڑے بھی بولتے تھے۔ ہم کب راضی ہے اس پر؟ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ چک گئے ہماری پکڑ۔ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتَخْرُجُوهُ لَنَا، ہے تمہارے پاس کوئی دلیل لے آؤ کہ ہم نے کبھی کہا ہو کہ شرک کی اجازت ہے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں چلتے ہو مگر اٹکل پچو کے پیچھے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، نہیں ہو تم مگر تخمینے لڑانے والے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ تعالیٰ کی دلیل ہر جگہ چلنے والی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کتاب لکھی ہے اسرار و حکم دین پر، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ۔ استاد بنوری نے کہا اگر ہندوستان کے علماء کی کوئی اور خدمت نہ ہوتی، شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ کا بھی۔ بہت اعلیٰ کتاب ہے، کتاب درس کی نہیں ہے، استاد نہیں پڑھا سکتا ہے۔ کتاب مطالعے کی ہے اور سال کی نہیں ہے، زندگی بھر کی ہے۔ 4 کتابیں ہیں جن سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ اول قرآن، دوسری بخاری شریف، تیسری مثنوی مولانا روم، اور چوتھی حجت اللہ شاہ ولی اللہ کی۔ اس کے ساتھ وقت کا حساب نہ کرو، دیکھتے رہو۔ ابھی بھی دیکھا 10-15 صفحے، اگلے سال دیکھتے رہو، غافل مت بنو اس سے۔ پھر تم مجھے یاد رکھو گے کہ ہم نے کسی کامل استاد سے تفسیر پڑھی تھی۔
4 کتابوں کے ساتھ وقت کا حساب نہ کرو. قرآن کریم اول نمبر، بخاری شریف 2، مثنوی مولانا روم 3، اور چھوٹی کتابوں میں شاہ ولی اللہ کی حجت. حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ نے کہا ہے کہ بدائع الصنائع ابو بکر کاسانی کی فقہ میں. اور جب کسی نے پوچھا کہ ابن عابدین کے فتاوی شام، تو شاہ صاحب اس کو دیکھتے گئے، اللہ اکبر تم بھی مولوی ہو. کہا وہ تو مختلف ہے، سخت، ہر بات میں 4 فتوے ہیں. ٹھیک ہے، وسیع النظر ہے، احاطہ بہت زیادہ ہے ابن عابدین کا. 2 آدمیوں کا احاطہ بہت ہے، ایک آلوسی کا روح المانی میں، اور دوسرا ابن عابدین فتاوی شام. معلومات بہت زیادہ ہے. کوئی کتاب دنیا کی نہیں ہے جو وہ کہے میں نے نہیں دیکھی. ہر کتاب کی عبارت لکھتا ہے، لیکن وسعت علم کی وجہ سے اختلاط ہو گیا ہے. اس لیے سے 23 شوال کے اوپر استحباب کا قول کیا ہے، اختلاط و تلبس کی وجہ سے. ان کے استاد طحطاوی نے در کی شرح میں کہا ہے کہ بعض متاخرین 23 شوال کے قائل ہے، متقدمین احناف حرمت پر متفق ہے. طحطاوی علی الدر جلد 1 صفحہ 470. قل فرماؤ فللہ الحجت البالغہ، خدا کی دلیل ہر جگہ چلنے والی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا ہے. قل ہلم شہداکم الذین یشہدون، آپ فرمائیے لے آئیے اپنے معبودوں کو جو گواہی دے ان اللہ حرم ھذا، کہ بے شک اللہ نے اس کو حرام کیا. فإن شہدوا، پس اگر یہ گواہی دے فلا تشہد معہم، آپ تو نہ دے گواہی، جھوٹ پر گواہی کیوں دے. ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا، مت پرواہ کرے خواہشات ان لوگوں کی جو جھوٹ بولتے آیاتوں پر. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وہم بربہم یعدلون، اور یہی لوگ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، آپ فرمائیے آؤ پڑھوں تم پر جو حرام کیا تم پر رب نے کہ مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ بالکل. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اتلو، قل تعالوا اتل ما حرم، اور قل تعالوا اتل بالوالدین احسانا، اس پر عطف ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، مت مارو بچوں کو بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے. بچے 2 ہی اچھے، ایسا کہنے والے عقل کے کچے. بچے 10 اچھے، بس 15 اور 16 اچھے، ایک پورا چھجا پڑا ہوا ہو. چھجا وقت کی بات ہے، ٹائم پر بچے نکالو. بعد میں کون ہے، ایک بچہ کروڑوں کا بھی نہیں ملے گا. کچھ دن ہوتے، کچھ ایام ہوتے کہ ابھی خوشی خوشی ملے، ملاقات کرے. دیکھو تو ننو بنو ٹنو ڈنو چلتے چلے آ رہے، گنو ونو. ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. بہت سارے بچے لوگ ہو گئے. بی بی صاحبہ کے بھی 3 ہو گئے تھے، تو اس نے بھی کہا یہ غلط ہے. فاروق لغاری صدر تھا، اس کے 9 بچے ہیں، اس نے کہا یہ غلط ہے. تو چینل والوں کو کسی نے کہا سناتے کس کو، بچے 2 ہی اچھے. ملک کے سربراہ، فوجیان، پولیسیان سب کے 8-8 10 ہیں. جھوٹو یہ مت سناؤ. اب کہتے ہیں بچے کم سے کم اچھے. لا الہ الا اللہ. طالب علم دیر سے آیا، برمی طالب علم تھا. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کیوں دیر سے آئے؟ نعمت اللہ، یہ جی گڑبڑ ہو گئی. کیا گڑبڑ ہوئی؟ ہمارا بھائی پیدا ہو گیا. ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کہا گڑبڑ تو پہلے ہوئی تھی، نتیجہ آپ نکلا ہے. میں نے کتنے بھائی ہو گئے؟ 14واں بھائی آ گیا. میں نے کہا بہت زیادہ نہیں ہے. کہا میری نانی کا ابھی چند دن پہلے 24واں بیٹا ہو گیا. میں نے کہا زبردست کمپنی اور فیکٹری ہے.
مال ہی مال پروڈکشن زبردست نکال رہا ہے. اللہ اکبر. بس کمپنیز بہت مال نکالتی ہے. مت قتل کرو اولاد کو. افلاس کے ڈر سے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم روزی تم کو بھی دیتے ان کو بھی. حدیث شریف میں ایک نقطہ، جب بچے کا نطفہ ماں کے رحم میں جمنے لگتا ہے تو فرشتوں کو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ اس کے رزق کا انتظام کرو. جب آدمی اکیلے ہوتا ہے 500 روپے نہیں ہوتا ہے، جب منگنی وغیرہ کر لیتا ہے ہزاروں ہو جاتے ہیں. جب بیوی آ جاتی ہے کیا کہنا ہے، سسرال کیسے جائے گا اور آئے گا. اب بچے پیدا ہو گئے، دیکھو لکھپتی کروڑپتی ہوتا جا رہا. لا الہ الا اللہ. بچے تو نعمت ہے. نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد. ولا تقربوا الفواحش، مت نزدیک جاؤ بے حیائی ہو کے، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہر اور باطن، نظر آنے والے نظر سب سے بچو. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور مت قتل کرو اس انسان کو جس کا قتل حرام کیا اللہ نے مگر حق، اور حق قتل 3 ہے. زنا بعد احسان، شادی شدہ ہو زنا کرے. ردتن بعد ایمان، ایمان کے بعد مرتد ہو جائے. او قتل انسان، یہ 3 قتل ہے، چوتھا قتل کوئی نہیں ہے جو جائز. شادی شدہ زانی، قاتل انسان، مرتد، یہ 3 واجب القتل ہے، چوتھا قتل کوئی نہیں. ذالکم وصاکم بہ، یہ وصیت کرتے ہیں تم کو لعلکم تعقلون. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، مت قریب ہو یتیم کے مال کے مگر اس طریقے پر جو احسن علوم میں سیکھ لیا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچے جوانی کو. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پورا کرو ناپ تول انصاف سے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر اس کی کشائش کے مطابق. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو انصاف سے کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ رشتہ دار کے خلاف ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وصیت کرتے ہیں تم کو لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت لینا چاہیے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ سیدھا ہے اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں پہ نہ چلو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پس جدا کر دے گا تم کو سیدھے راستے سے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں پہ نہ چلو، ایک ہی راستہ اختیار کرو. جیسے امام ابو حنیفہ کی فقہ اور مذہب اور امام اعظم کی تقلید. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر ساوی علی الجلالین میں ہے کہ حق منحصر ہے 4 مذہب میں. غیر مقلد، اہل الظاہر، مرقو عن الحق القوی، نکلے ہوئے ہیں حق سے، وہ 4 مذہب سے باہر ہے اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. تفسیر ساوی میں اس آیت کے نیچے ذالکم وصاکم بہ، یہ تم کو وصیت کرتے ہیں لعلکم تتقون، تمہیں پرہیزگار بننا چاہیے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے دی حضرت موسیٰ کو کتاب تماما مکمل، علی الذی، اس شان سے، احسن، جو بہت عمدہ ہو. وتفصیلا لکل شیء، اس نے بھی تفصیل کی ہر چیز کی. وہدی ورحمہ، ہدایت و رحمت کی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ یہ لوگ رب کے ملنے کا ایمان مضبوط کریں. وہذا کتاب انزلناہ مبارک، طالب علموں ذرا متوجہ ہو جاؤ. موسیٰ کی کتاب کا کیا کہا؟ تماماً 1، علی الذی احسن 2، تفصیلاً 3، لکل شیء 4، ہدن 5، رحمت 6.
6 اوصاف گزشتہ کتاب کے قرآن کا ایک ذکر کیا، مبارک، مبارک، اس کا معنی یاد رکھو، جس کا ثانی آسمان و زمین میں نہیں، یعنی اس جیسا نہ اولین میں تھی نہ آخرین میں ہوگی۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں فلاں حافظ، قاری، عالم، ماہر، مدثر، یہ سب کہتے رہے انہیں اچانک ایک لفظ امام الحسن انور شاہ، امام ابو حنیفہ، انی جاعلک للناس اماما، قرآن کی صفت ذکر کی مبارکن، یہ سب کچھ ہے، فاتبعوا، اس کو پکڑو، واتقوا لعلکم ترحمون۔ اس کتاب کے لیے نہیں کہا کہ تم اس پر چلو، کہ وہ ایسی تھی، ان تقولوا، کل یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب دی گئی تھی 2 گروہوں کو ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے سے بے خبر تھے، نہ ہم عبری جانتے تھے، نہ عبرانی نہ سریانی۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو لو انا انزل، یا یہ نہ کہو لو انا انزل علینا الکتاب، اے کاش کہ ہم کو کتاب دی جاتی، لکننا اہدی منہم، ہم اور ہدایت پا لیتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، روشن دلیل تمہارے پاس رب کے ہاں سے آئی، وہدی ورحمۃ، اور یہ بھی ہدایت اور رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو جھوٹ کہے اللہ کی کتاب کو، صدف عنہا، اس سے منہ موڑے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب سزا دیں گے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری کتاب سے منہ موڑتے ہیں، سوء العذاب، سخت عذاب، بما کانوا یصدفون، بس ابھی منہ موڑنے کے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، او یاتی ربک، یا آئے تیرا رب، او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے بعض نشانیاں تیرے رب کی، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے بعض نشانیاں رب کی، لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں فائدہ دے گا نفس کو کسی کو ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا پہلے نہیں کمائے ایمان میں بلا، تو اس وقت کا ایمان اور خیر جب قیامت برپا ہو جائے معتبر نہیں ہے۔ قل انتظروا، فرماؤ انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ چونکہ سورت تبلیغ اسلام کے آداب میں ہے، ان پارٹیوں پر بھی وعید شدید ہے جو تبلیغ کے لیے تکلیف اور صدمے کا باعث بنتی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکانوا شیعاً، اور ہو گئے شیعہ، لست منہم فی شیء، آپ نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی، یعنی آپ ان کے پیغمبر ہے ہی نہیں، وہ کذابین اول درجے کی۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں کہا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو فرقہ شیعہ کہلاتا ہے وہی اس کا مصداق بنا ہے۔ تفرقہ ان میں ہے، صحابہ کا لعن طعن ان میں ہے، قرآن پر بے اعتمادی ان میں ہے، نبی آخر زمان کی سنتوں کا انکار ان میں ہے، خلافت راشدہ کو سب و شتم اذان میں ان میں ہے، اجماع صحابہ کو غلط کہنے کا مرض ان میں ہے، سچ یہ کہ علی و حسن و حسین اور فاطمہ کی بڑی دشمنی ان میں ہے، کیونکہ جس اسلام کو وہ تس کر رہے یہی علی، حسن، حسین، فاطمہ اور ائمہ اطہار کا اسلام ہے۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ سپرد خدا ہے، ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، پھر بتا دے گا ان کو جو یہ افعال کرتے تھے۔ اچھا فعل اور اچھا قول اچھی بات ہے۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی آیا نیکی کر کے، فلہ عشر امثالہا، اس کو 10 ملیں گے اس جیسے۔ اور ذرا ہمت کرے اور تبلیغ میں نکلے، 49 کروڑ ہو ہی جائے، چلے یا نہ چلے بازار میں، مہر ہو یا نہ 49 کروڑ۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو کوئی آئے گناہ کے ساتھ، فلا یجزی الا مثلہا، نہیں سزا دی جائے گی مگر اتنی ہی،
وهم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی. ظلم کے معنی حق الحسنات. قل اننی ہدانی ربی، آپ فرمائیے بے شک مجھ کو ہدایت دی ہے میرے رب نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ نے مجھے استقامت دی ہے سیدھے راستے کی. دیناً قیما، وہ دین بالکل سیدھا ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، جو ملت حضرت ابراہیم کی جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے مشرکین میں سے. اور ان صلاتی و نسکی، دیکھو خلاصہ نکل رہا ہے سورت کا آخر ہے. کیسے عالی مضامین کو جوڑ کے پیش کر رہے ہیں. درمیان میں حضرت ابراہیم کا مناظرہ پیش کیا تھا توحید میں، تو اخیر میں ان کی نصیحتیں پیش کر لی اور ان کا راستہ بتایا کہ یہی دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اور اس میں مسئلہ توحید عین ابراہیمی ہے. آپ فرمائے موحد کا کیا کام ہے، حنیف دین میں کیا ہے. ان صلاتی، بے شک میری نماز، وہ نسکی اور قربانی، وہ محیایا اور جینا، وہ مماتی اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک. وبذالک امرت، اسی کا مجھے کہا گیا. وانا اول المسلمین، اور میں پہلا ماننے والا ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ فرمائیے اللہ کے سوا ڈھونڈوں کوئی اور رب. وہو رب کل شیء، اور وہ رب ہے ہر چیز کے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتا ہے کوئی انسان مگر اس پر پڑے گا جو اس نے گناہ کیا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھا سکتا ہے اٹھانے والا وزن گناہ کے کسی اور کا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر رب کی طرف پلٹو گے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس بتا دے گا تم کو وہ جو اختلاف کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو روئے زمین کے نائبان. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، بلند کیے بعض تمہارے بعض پر درجے. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزما لے تم کو ان چیزوں میں جو تم کو دی. ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی منکرین و مانعین کے لیے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے مطیعین و فرما برداروں کے لیے.